أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وصحبهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق اللہ العظیم. آیت شریفہ کے معنی یہ ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، پرہیزگاری کو اختیار کرو، اور ہر شخص خود اپنا اچھی طرح سے جائزہ لے لیا کرے کہ کل قیامت آنے والی ہے، اس دن کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے، اور اللہ کے عتاب و عذاب سے ڈرتے رہو. بے شک اللہ تبارک و تعالی ان تمام کاموں سے اچھی طرح باخبر اور واقف ہے جو تم کرتے ہو. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو فطرت سلیم پر، اچھے نیچر پر پیدا کیا، لیکن انسانی فطرت میں لاپرواہی، غفلت، نیگلیجنس بہت زیادہ بھرا ہوا ہے. انسان اسی غفلت کا مارا انسان، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجتا رہا. 1,24,000 سے زائد یا 1,40,000 سے زائد انبیاء کرام مختلف مقامات میں، مختلف قوموں میں آئے، اور غفلت اور لاپرواہی جیسی بدترین روحانی مہلک بیماری سے بچانے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے لوگوں کو جگاتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل فرمائی. ان چاروں کتابوں میں غفلت کے مارے انسان کو چوکنا کیا گیا، آگاہ کیا گیا، الرٹ کیا گیا، اویئر کیا گیا کہ دیکھو یہ دنیا مختصر ہے، یہاں پر تمہیں کام کے لیے بھیجا گیا ہے، اچھے اچھے کام کرو، اچھا اچھا صلہ پاؤ. صحائف اترے سارے کے سارے یہی غفلت کے مارے انسان کو آگاہ کرتے رہے، چوکنا کرتے رہے. یہ قرآن عظیم بھرا پڑا ہے پچھلی امتوں کے ذکر اور تذکرے سے. وہ امتیں جنہیں ہمیں فالو کرنا نہیں ہے، وہ انبیاء کرام جن کی پیروی ہم پر لازم اور ضروری نہیں ہے، ان انبیاء کرام پر ایمان لانا ضروری ہے، شریعت مصطفیٰ کی پیروی ضروری ہے. خاتم النبیین صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی، آپ کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنا فرض ہے.
لیکن اس پورے قرآن عظیم میں سینکڑوں جگہ سابقہ امتوں کی ہلاکتوں کو بیان کیا گیا، ان کے انجام کو بتایا گیا۔ اس میں پورے لب لباب یہی ہے کہ بات جو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کی جاتی ہے وہ ہے غفلت کے مارے انسان نبیوں کی تعلیمات کو فراموش کر دیے، نبیوں کی تعلیمات اور دعوت کے خلاف گئے، زندگی کو اپنی اللہ کے احکامات میں لگانے کے بجائے نفسانی خواہشات، شیطانی خواہشات میں پڑھ کر اس مختصر سی زندگی کو برباد کر لیا، ہمیشہ کی ہلاکت ان کا مقدر بن گئی۔ پورا قرآن یہ سینکڑوں واقعات سے بھرا پڑا ہے، ان کے انجام کو بتا دیا گیا ہے۔ اور انسان کے چار بڑے دشمن ہیں، نفس، شیطان، مخلوق، دنیا۔ اور یہ چاروں کے چاروں دشمنوں کا سب سے بڑا حربہ، سب سے بڑا ہتھ کنڈا، سب سے بڑا ہتھیار وہ ہے لوگوں کو خواب غفلت میں سلا دینا، میٹھی نیند سلا دینا اور ہلاک و برباد کر دینا۔ تو میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو تاکید کرتے ہوئے حکم دے رہا ہے، تاکید کا حکم ہے، وَلْتَنْظُرْ، جائزہ لو، اپنا آپ جائزہ لو، سمجھو، جانو کیا کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا، جیسا جیسا کرو گے ویسا ویسا بھگتو گے، اچھا عمل کیا، اچھا صلہ، اچھا بدلہ، اچھی جزا، اچھے مقامات سب ملیں گے، برے کام، برے کرتوت تو برا صلہ، عتاب، عذاب کی شکل میں ملے گا، اور ثواب بھی عذاب بھی، دونوں پرماننٹ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ نیکوکاروں کو جو جزا ملے گی، بہترین صلہ ملے گا، اچھا اجر ملے گا، وہ بھی ہمیشہ، اور بدکاروں کو، گناہ گاروں کو جو سزا، عذاب، عتاب ملے گی وہ بھی ہمیشہ، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ تو اس حساب سے غور طلب بات یہ ہے کہ غفلت، نیگلیجنس، روحانی بیماریوں میں بدترین ایسی بیماری ہے جو انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتی ہے، اور اس کی دوا، علاج اللہ نے رکھا ہے، وہ ہے احتساب، اکاؤنٹیبلٹی، تقوی، پرہیزگاری۔ اللہ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اب اس حساب سے غور کیجئے کہ آج رجب المرجب کا آخری دن ہے، 30 تاریخ، کل سے شعبان المعظم کا متبرک مقدس ترین مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ غفلت کا ہمارا انسان، سر پر رمضان المبارک کا مہینہ کھڑا ہے، پھر بھی غفلت کا ہمارا انسان ابھی دیکھیں گے، شعبان کا پورا مہینہ بھرا پڑا ہے۔ تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے میں ایک حدیث شریف جو مسند احمد اور سنن نسائی میں آئی ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ حدیث کو بارہا سناتے رہے ہیں ہم، اب بھی سنا رہے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ کل سے شروع ہونے والا شعبان المعظم کا مقدس مہینہ اپنے اندر کتنی اہمیت، فضیلت رکھتا ہے۔ یہ ایک حدیث شریف ہی کافی ہو جائے گی۔ میں نے تمہید میں جتنی غفلت کی بات کی ہے، قوموں کے انجام کا ذکر کیا ہے، یہ ایک حدیث شریف کو اگر یاد رکھ لے، ذہن میں بٹھا لے، تو خدا کی قسم کل سے اچھی پلاننگ ہو سکتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے، وہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم علیہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ لم ارک تصوم،
من شہر من الشہوری ما تصوم من شعبان. یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ 12 مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ تو فرض روزوں کا ہے، 11 مہینوں میں سب سے زیادہ شعبان المعظم کے مہینے میں فرض روزوں کے علاوہ رہتے ہیں، آپ روزے کثرت سے رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ مجھے بتائیے کہ شعبان المعظم میں آپ اتنی کثرت سے رکھتے ہیں روزے، فاسٹنگ. روزے تو صرف رمضان المبارک میں فرض ہے، رمضان کے علاوہ کبھی بھی فرض نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ ذاک شہرن. اب یہاں اصل پوائنٹ کی بات جو میں آپ کو سب کو آگاہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، یہ بڑی اہم ترین بات ہے. شعبان المعظم ہر سال آ رہا ہے، لیکن ہر سال غفلت کے مارے انسان کو ریویژن کرانا پڑتا ہے، یاد دلانا پڑتا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ذاک شہرن، یہ ایسا مہینہ ہے اس میں لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں. رمضان اور رجب کے درمیان کا مہینہ شعبان المعظم. اب اس کے بعد آگے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهُوَ شَهْرٌ يُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. شعبان المعظم کا مقدس مہینہ ایسا مہینہ ہے، اس میں بندوں کے اعمال نامے رجسٹر، ان کی ہارڈ ڈسک، ان کے کرتوت، ان کے کارنامے اللہ رب العالمین کی طرف بلند کیے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، وہاں پر محفوظ کر دیے جاتے ہیں. فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. جب میں اس بات کو بہت پسند کرتا ہوں، بہت زیادہ لائک کرتا ہوں. کون فرما رہے ہیں؟ خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال نامہ، میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں روزے کی حالت میں ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ شعبان المعظم میں کثرت سے اللہ کے نبی روزے رکھنے کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. حاضرین محترم، یہی وجہ ہے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، آخرت کا دامن تھام لو. یہ معمولی سی حقیر سی دنیا ذلیل و خوار ہو کر تمہارے قدم چوم لے گی. سبحان اللہ. اتنی پتے کی بات، سائے کو پکڑنے کے بجائے تم دوڑو، سایہ خود تمہارے پیچھے آئے گا. اب آخرت درپیش ہے، آخرت میں جانا ہے، آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اعمال ناموں کا حساب و کتاب ہوگا. تو اس کے لیے بندہ اگر روزے کی حالت میں ہو تو اللہ تبارک و تعالی مہربان ہوتے ہیں، اپنی وسیع رحمت سے درگزر فرماتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں. حاضرین محترم، شعبان المعظم کا مہینہ متبرک، مقدس، عظمتوں والا، کتنا بڑھا چڑھا کر اس کی عظمتوں کو بیان کیا گیا کہ یہاں تک کہا گیا کہ شعبان المعظم کے مقدس مہینے میں کوئی بھی نیک عمل کیا جاتا ہے تو اس کا اجر و ثواب، ریوارڈ 700 ٹائمز دیا جاتا ہے، 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. نیکی وہی ہے لیکن ثواب کتنا بڑھا دیا گیا. تو اس مقدس مہینے کی عظمت کو سمجھنے کے لیے پہلے صرف معنوں کو سمجھ لیجئے. پہلے اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا، بتا دیا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے رجب المرجب کے درمیان میں جو مہینہ ہے شعبان کا، اس میں لوگ غفلت میں رہتے ہیں، اکثر غفلت میں رہتے ہیں. اللہ کے حضور جب اعمال پیش کیے جائیں تو میں اس بات کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. تو شعبان شعبن سے بنا ہے عربی ورڈ. اس کے معنی لغت میں ڈکشنری میں آتے ہیں گھاٹی کے،
جگہ پہاڑی راستہ، پہاڑ کو کراس کرنے کا. تو اتنا تو آپ ہم سب سمجھتے ہیں کہ جب گھاٹ پر سے جاتے ہیں تو نارمل روڈ پہ سے گھاٹ پر آئے، گھاٹ سے پھر نارمل روڈ پہ آتے ہیں. تو نارمل روڈ پہ جو اسپیڈ رہتی ہے وہی رہتی ہے، گھاٹ پر بھی نہیں. بڑے ڈرے ڈرے سہمے رکھتے ہیں کہ کہیں ذرا بھی مسٹیک نہ ہو جائے، ڈرائیونگ میں ذرا بھی غفلت طاری نہ ہو، غفلت نیند نہ لگ جائے، اونگ نہ آ جائے، تاکہ خدا نخواستہ گاڑی گھائی میں گھاٹی میں گرنے سے بچ جائے. فار ایگزامپل دولت آباد جاتے ہیں، دولت آباد سے بورکھیڑا شریف جاتے ہیں، کنر گھاٹ ملتا ہے. آج کل تو بڑے اچھے روڈ اچھے بن گئے ہیں. آج سے 30-35 سال پہلے سنگل روڈ تھی، خطرناک تھی. ایک گاڑی آئی دوسری گاڑی رک رہی، ادھر دیکھ رہے ہیں تو موت منہ کھولے کھڑی ہے. آج کل تو ڈبل روڈ ہو گئی ہے. اب وہ کنڑ گھاٹ کو آج بھی بہت ہی کیئرفلی آسانی کے ساتھ گزارتے ہیں. اسی طرح یہ دنیا بھی ایک گھاٹی ہے آخرت کے راستے میں. اسے بھی بچ بچا کر، اپنے آپ کو گناہوں سے خرافات سے بچ بچا کر تقویٰ پرہیزگاری کی راستے کو اختیار کرتے ہوئے گزرنا ہے. کیونکہ اگر صحیح پار کر لیے تو بہتر ہے، صحیح پار نہیں کرے تو ہلاک اور برباد ہو گئے. تو یہ دنیا ایسا گھاٹی والا راستہ ہے. تو شعبن کے معنی ہیں گھاٹی والا راستہ، پہاڑی راستہ. تو شعبان اسی سے بنا ہے. رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی بڑی بڑی عبادتوں کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے پہلے یہ گھاٹی کو امن و امان کے ساتھ، تقویٰ پرہیزگاری کے ساتھ، غفلت کے بغیر، لاپرواہی کے بغیر، بے خبری کے بغیر گزارنا ہے. تو رمضان المبارک کی عظمتیں، برکتیں، رحمتیں آپ کا ویلکم کریں گے. آپ کو اس کے لیے توفیق مل جائے گی رمضان المبارک کی بڑی بڑی عبادتیں بجا لانے کی. تو اسی لیے احادیث شریفہ میں شعبان المعظم کی عظمتوں کو بیان کیا گیا. ایک دو حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ فضل شعبان علی الشہور کا فضلی علی الانبیاء. شعبان المعظم کو مہینوں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح انبیاء پر مجھے فضیلت حاصل ہے. سبحان اللہ. اور ایک حدیث شریف میں آیا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ. شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ. یہی وجہ ہے کہ میرا مہینہ فرمایا اور میرے مہینے میں اللہ کے نبی نے کثرت کے ساتھ روزے رکھا، عبادتیں کی، برکتوں کا حاصل کیا، امت کو بتا دیا، محسن انسانیت تھے. ایک اور حدیث شریف ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ. شعبان کفارہ ادا کرنے والا اور رمضان کا مہینہ پاک و صاف کرنے والا ہے. کفارہ گناہوں کو مٹھانے والا. اور ایک حدیث شریف ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب شعبان المعظم کا مقدس مہینہ آ جائے تو اپنے جسموں کو پاک رکھو اور اس مقدس مہینے میں اپنی نیتیں اچھی رکھو اور انہیں حسین بناؤ. یعنی جیسی نیت ویسے اعمال کرو، نیتوں کو پاکیزہ بناؤ. تو اب اس حساب سے اندازہ لگائیے کہ ہم آپ تو گناہ گار ہیں، تھوڑی عبادتیں کرتے ہیں، اس پر بھی بڑا فخر ہے. عبادتیں یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ تھوڑی عبادتوں کو بھی اللہ تعالیٰ، ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بھی قبول کر لیتا ہے. لیکن شرط ہے کہ تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو. غفلت اور لاپرواہی سے آدمی بچنے کی کوششیں کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ برابر
اپنا رحم فرماتے ہیں، اپنا کرم فرماتے ہیں۔ خطائی جنتی صحابی ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی پتے کی بات فرماتے ہیں کہ پرانے گناہوں کو نئی نیکیوں کے ذریعے ختم کرو، یعنی پرانے جو گناہ ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اگر نئی نیکیاں تقوی پرہیزگاری کے ساتھ اللہ کو حاضر اور ناظر جان کے کیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اسے اس بات کی توفیق دیتے ہیں کہ نہ صرف وہ پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، اللہ سے رجوع ہوتا ہے، مغفرت طلبی کرتا ہے، جب اللہ سے مغفرت کر لیا، معافی چاہ لی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور نئے نیکیاں اسی وجہ سے پچھلے گناہوں کو مٹانے والے، ختم کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، دو چیزیں بڑے امپورٹنٹ ہے، دل اور پیسہ، ہارٹ اور منی۔ جب یہ غلط جگہ لگ جائے نا، انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ جہاں ویسٹ ہو جاتے ہیں، صحیح جگہ لگانا ہے، صحیح جگہ انویسٹ کرنا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں، جیسا کہ آیت شریفہ میں میں نے جو تلاوت کی ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں، اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو جگا رہے ہیں، الرٹ کر رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں، چوکنا کریں کہ اے مومنو جاگو جاگو جاگو، وَلْتَنْظُرْ، تم اچھی طرح، تم اپنا آپ جائزہ لو، دوسروں کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا آپ جائزہ لو، اپنا آپ حساب و کتاب لو اور کریکشن کر لو، دیکھ لو۔ اگر انسان اس بات کو ذہن میں رکھ لے کہ آخرت میں جانا ہے، حساب دینا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا جذبہ وہ رکھنا چاہتا ہے، تو ایک چھوٹی سی مثال، ایک ننھا بچہ امتحان دینے جانے کے لیے جب تیاری کرتا ہے، صبح امتحان دینا ہے تو رات میں اس کی جو بے چینی ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، ہر طرح کی تیاری کر لیتا ہے، امتحان میں آنے والے سارے چیزوں کو رکھ لیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، پھر بھی بڑا بے چین رہتا ہے، نیند نہیں آتی۔ تو پھر مومن بندو، یہ دنیا سونے کی جگہ نہیں ہے، غفلت کی جگہ نہیں ہے، بیدار رہنا ہے۔ انبیاء کرام کو دیکھ لیجئے، اولیاء اللہ کو دیکھ لیجئے، راتوں کو سوتے نہیں تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے۔ پھر ہم آپ تھوڑی ہی عبادت کرنے کے بعد پھر کس بات کے لیے بے فکر ہیں؟ کس وجہ سے اپنے آپ کو مطمئن سمجھ رہے ہیں؟ ذرا سوچئے، قرآن حکیم واقعات سے بھرا پڑا ہے، انجاموں کا ذکر ہے، تو پھر ایسی صورت میں غفلت کے مارے انسان کیوں؟ اللہ تعالیٰ توفیق دیا ہے، مہلت دیا ہے، غنیمت جاننا ہے۔ آیت شریفہ کے معنی کو ذہن میں رکھ لیجئے، ہر دن اگر انسان کوشش کرے تو ہر مہینہ اس کے لیے رمضان المبارک کا بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے فضائل کے ضمن بھی آیا ہے کہ لو یعلم العباد ما فی رمضان، رمضان المبارک میں کیا کچھ فضیلتیں، عظمتیں، برکتیں اللہ نے رکھی ہیں، لوگ اگر جان جائے لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي أَن تَكُونَ السَّنَةَ كُلَّهَا رمضان، تو اس کا پورے کا پورا سال، اس کی تمنا، آرزو، کوشش، پریکٹس یہی ہوگی کہ پورے کا پورا سال رمضان المبارک کی طرح پاکیزہ، متقیانہ، پرہیزگارانہ اور ایک مسافر کی طرح گزرے، تاکہ اللہ کے پاس اچھا اجر و ثواب پائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے، رسول و مہدی کے صدقے سے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم آنے والے مقدس مہینوں کی تیاری کریں، تقوی اور پرہیزگاری کو حاصل کرتے ہوئے اپنا جائزہ لیں اور تیاری کریں، کیونکہ ہمارے کسی بھی کام سے اللہ رب العالمین بے خبر نہیں، ناواقف نہیں، ہمارے دلوں میں چھپے ہوئے بھیدوں سے بھی واقف ہستی سے ہم اس بات کی فریاد کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں پر پردے ڈال دے، ہمیں بخش دے، معاف فرما دے، ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم
اگلے مہینوں میں متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی بسر کرنے کے لیے غفلت جیسی روحانی بدترین ہلاک کر دینے والی بیماری سے مکمل بچاتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنے فیملی ممبرز کو اس بات کی طرف راغب کریں کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کا مخلصانہ اور سچا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے، خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔